خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ بیگم شاہ نواز کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا۔ اس کے بعد ایک دوست نے لکھا کہ سر، جس کتاب کو آپ ریفر کر رہے ہیں، فادر اینڈ ڈاٹر، اس کے اندر پیج 201 میں 1 پہ بیگم شاہ نواز نے مینشن کیا ہے کہ محمد علی جناح واز ورکنگ آن اے کانسٹیٹیوشن فار پاکستان بیسڈ آن دا فرینچ کانسٹیٹیوشن۔ تو پھر میں نے وہ چیک کیا اور یہ بات درست ہے کہ ایسے ہی ایک ہے۔ اس پہ میں بعد میں آؤں گا۔ تھوڑی بیک گراؤنڈ کے بیگم شاہ نواز جو ہیں، جیسے میں نے بتایا ہے، وہ میاں سر محمد شفیع کی بیٹی تھیں، اور جب یہ ڈائریکٹ ایکشن کا کال دیا جناح صاحب نے پنجاب کے اندر، کہ جو حکومت ہے پنجاب کے اندر وہ کسی طریقے سے گرا دی جائے، تو بیگم شاہ نواز، سردار شوکت حیات، میاں افتخار الدین، نواب ممڈوٹ، اس قسم کے لوگوں نے، سید امیر حسین شاہ، کتاب کے اندر نہیں لکھا لیکن مجھے پتہ ہے وہ بھی وہاں پہ تھے، تو ان لوگوں نے پولیس کی انٹری جو ہے وہ روکی، اور ایک اور سیکشن میں جہاں پہ عورتوں کا سیکشن تھا مسلم لیگ کا، وہاں پہ بیگم شاہ نواز نے اور باقی لیڈیز نے پولیس کی انٹری کو روکا۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو یہ ڈائریکٹ ایکشن جو تھا، یہ 26 فروری 1947 تک چلا، جس کے اندر میں نے تو بتایا ہے کہ چیف منسٹر، جو ایکچولی پرائم منسٹر کہلاتے تھے پنجاب کے، ملک سر خضر حیات ٹیوانہ، ان کے خلاف جو گندی گالیاں انہوں نے دیں، پروٹیسٹ کیا، لیکن گولی نہیں چلی، لوگوں کو اندر دیا، بعد میں سمجھوتا ہو گیا تو انہیں چھوڑ دیا۔ بیگم صاحبہ نے کتاب میں ایک سلانٹڈ ویو دیا اس کا، لیکن شی ڈز پوائنٹ آؤٹ کہ یہ جو جلسہ ہوا بعد میں جب یہ ریلیز ہو گئے تو بہت بڑا ایک مجمع کلیکٹ ہوا موچی گیٹ میں، تو یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ اب ہم یہاں سے چلتے ہیں پیج 201 پہ، جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آئی تھنک دس از سم ٹائمز ان مے 1947، جب یہ ماؤنٹ بیٹن واز ارینجنگ اے میٹنگ بٹوین دا مہاراجا آف پٹیالہ اینڈ جناح صاحب، ان کی میٹنگ جب ہو رہی تھی تب یہ ملی انہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ it was the same day that Mr. Jinnah talked to me of a constitution for Pakistan. He told me that he had been working on a constitution for the last 15 months and it was almost ready. He also said that he had based it more or less on the new French constitution. And then this is interesting. I went all over New Delhi to get a copy of the French constitution, but I could not find one. اب یہ جناح صاحب کا یہ کلیم کہ 15 مہینے سے وہ ایک کانسٹیٹیوشن پہ کام کر رہے تھے اور وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے بیسڈ آن دا نیو فرینچ کانسٹیٹیوشن، یہ بیگم صاحبہ نے ریفر کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں نے پھر اس کے بعد سارے نیو دہلی میں فرینچ کانسٹیٹیوشن کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مجھے تو نہیں ملی۔ اور بعد میں جو میں نے لاسٹ یہ ان پہ ویڈیو بنایا، اس میں آپ چیک کر لیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ آبجیکٹیو ریزولوشن بن رہا تھا تو آئی وینٹ ٹو فاطمہ جناح، جو سسٹر ہیں جناح صاحب کی، اور پوچھا کہ کیا جناح صاحب کوئی کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے اور کیا کوئی ڈاکیومنٹ تیار ہے، تو وہ چپ رہیں۔ ہاں جی، وہ چپ رہیں۔ اور لیاقت علی خان جو پرائم منسٹر بنے، ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے لاسٹ ویڈیو کے اندر کہ آج تک میرے ساتھ جناح صاحب نے کبھی کسی کانسٹیٹیوشن پہ کام کرنے کی کوئی بات نہیں کی۔ ہاؤ ٹو جج ناؤ جناح ٹیلنگ بیگم شاہ نواز ون تھنگ، لیاقت علی خان ٹیلنگ her something else, and his own sister keeping quiet when
she was asked if there was a document ready of Jinnah. I leave it for the public to decide. मेरी पर्सनल व्यू ये है कि जिन्ना साहब वॉज इन द हैबिट ऑफ सेइंग सच थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. यानी आप देख लें उनकी सिस्टर ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो अगर वो कोई काम कर भी रहे थे तो हो सकता है बाद में उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इट्स पॉइंटलेस, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हो. आई एम लुकिंग एट ऑल पॉसिबिलिटीज, लेकिन मोर लाइकली इज दैट जिन्ना साहब ने ये कह दिया था बेगम शाहनवाज को विदाउट नेसेसरली वर्किंग ऑन इट. मैंने आपको कहा है कि जिन्ना साहब मुख्तलिफ स्टेटमेंट दे देते थे लोगों को जस्ट टू हैव देम ऑन बोर्ड. मुस्लिम उलमा को एक बात की, ये जो मॉडर्न एजुकेटेड मुस्लिम हैं उनको एक और बात की, ब्रिटिश को कुछ और बात की, कांग्रेस वालों से कुछ और बात की, पीर साहब मानकी शरीफ से एक बात की, पंजाब के बरेलवी पीरों और मौलवियों के साथ कुछ और बात की. तो जिन्ना साहब वॉज केपेबल ऑफ सेइंग ऑल दिस. और मैंने एक ये भी बताया कि ये जो तारिक अली हैं फेमस लेफ्टिस्ट, उनकी वालदा जो हैं उनसे मैंने खुद सुना है, तायरा मजहर अली खान से, कि 1946 में जिन्ना वॉज इन पाकिस्तान, वॉज इन लाहौर, एंड बाई चांस शी मेट हिम. तो जिन्ना साहब ने कहा कि यंग लेडी, आई हैव हर्ड दैट यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान. तो तायरा मजहर अली खान ने कहा कि मिस्टर जिन्ना, यू वांट टू डिवाइड द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड आई एम अगेंस्ट इट. तो जिन्ना साहब ने उन्हें ये कहा, डोंट यू वरी, वी विल हैव ब्रेकफास्ट इन लाहौर एंड लंच इन अमृतसर. यानी कि ये ओपन बॉर्डर्स होंगे. उसकी वजह ये है कि तायरा मजहर अली खान और ये वो लोग जो थे, ये बेसिकली लेफ्टिस्ट थे जो लोगों को रिलीजन की बुनियाद पर डिवाइड करने के ख़िलाफ़ थे. हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अधिकारी थीसिस के ज़रिए एक बुनियाद बना ली थी पाकिस्तान को सपोर्ट करने की, और मुस्लिम कम्युनिस्टों को कहा था कि आप मुस्लिम लीग में चले जाएं, इसे एक रेडिकल मुस्लिम स्टेट इस्लामिक सोशलिज्म पे बेस्ड बनाएं. तो जिन्ना साहब की इस किस्म की कई स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगी जो उन्होंने प्राइवेटली लोगों को दी हैं. पब्लिकली जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी मेरी किताब में है, मोस्ट ऑफ देम विच आर रेलिवेंट. इसके बाद हम देखते हैं कि बेगम शाहनवाज लिखती हैं कि मुझे नवाब ऑफ ममदोट ने फ़ोन किया कि बटाला के अंदर मुसलमानों पे एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है, और उनकी जो वालदा हैं लेडी शफ़ी वो बटाला से थी. इनकी सारी जो बरादरी अराई बरादरी है वहाँ बटाला में थी. हाँ जी. तो वो कहते हैं मियाँ अहमद सईद, कज़न ऑफ सर फजले हुसैन, वो भी बटाला के थे. उन्होंने भी फ़ोन करके कहा कि हमें घेरा डाल के हमला होने वाला है. तो वो कहती हैं कि फिर मैंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन को अपील की कि आप बचा लें, और मैंने अपने अंकल रशीद, मियाँ अब्दुल रशीद बाद में पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ जस्टिस बने, हाँ जी, फेडरल चीफ जस्टिस, उनके ज़रिए उन्होंने फ़ोन करवाया पंडित जवाहरलाल नेहरू को to ask him to prevent the massacre of the Muslims of Batala. Uncle talked to Pandit ji and he promised to do his best. My mother was in New Delhi at the time, staying with my brother Mia Muhammad Rafi, secretary of the Central Assembly. तब तक अभी Central Assembly वहाँ पे थी. I telephoned her and asked her to see Pandit ji early next morning and request him to help the Muslims in Batala. She saw Pandit Jawaharlal Nehru, who respected her a lot, and he promised to help in the matter. Tazi and I could not sleep the whole night, but thank God Batala was saved. Batala was saved because of whom? Jawaharlal Nehru's intervention, I think, who was then Prime Minister, because this is after the transfer of power. हाँ जी. एक और बात वो बताती हैं
کہ کیا ہوا کہ بہت سی مسلم عورتیں جو ہیں وہ ریفیوجی بن کے لاہور میں آئیں، تو ہم نے رائے بہادر رام سرن داس جن کا گھر 11 ایجرٹن روڈ پہ تھا اس کو سلیکٹ کیا کہ یہاں سے ہم جو یہ مسلم ویمن جو ہیں جو اجڑ کے آئی ہیں ایسٹ پنجاب سے، ان کو یہاں پہ ہم پناہ دیں گے، وی ول ٹیک کیئر آف دیم۔ یہ جو ہے نا کرن تھاپڑ، یہ ان کے نانا تھے جن کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے آ کے اس گھر کے اندر جو قیمتی چیزیں تھیں ان کو کلیکٹ کرنا شروع کر دیا باکسز میں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں وہاں پہ پہنچی، بیگم شانواز، اینڈ شی اسٹاپ دیٹ، میں نے وہ روکا، اور بعد میں ان کے جو بیٹے ہیں گوپال داس 2-3 مہینے کے بعد لاہور آئے، اور میں نے ان کو وہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان کے گھر کی ان کو دے دیں، اور گوپال داس جی نے مجھے شکریہ کہا۔ اب بیگم شاہ نواز ایک طرف تو پاکستان کی بہت بڑی سپورٹر ہیں، اور انہوں نے جو پنجاب لاہور کے اندر ڈائریکٹ ایکشن ہوا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، یہ بھی وہ مانتی ہیں۔ لیکن جب مجبوری پڑی اور تو انہوں نے جواہر لال نہرو کا مدد چاہی۔ اسی طرح فیروز پور میں بھی اٹیک جو ہوا ہے، وہاں کے جو چودھری شفقت رسول، وہ فیروز پور سے، وہ بھی یہ ارائیں جو ہیں برادری وہاں پہ بہت تھی، ان پہ حملہ ہونے والا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ روتے روتے میرے پاس آئے، اور میں نے بریگیڈیئر ایوب خان کو، یا کرنل جو بھی تھے، ایوب خان واز آن دا، یہ جو کمیٹی بنی تھی ادھر سے ایک انڈین تھے بریگیڈیئر یا کرنل، ادھر سے ایوب خان تھے۔ وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے انٹروین کیا اور وہ لوگ بچ گئے۔ تو آئی تھاٹ آئی ول پٹ بیگم شاہ نواز پارٹیشن کے وقت جو ایونٹس ہوئے وہ میں آئی وانٹیڈ ٹو پٹ اٹ آن ریکارڈ۔ تھینک یو ویری مچ فرینڈس، آل دا بیسٹ۔